بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ، تو کافر کا تیمم اس کے اسلام لانے کے لیے جائز نہیں ہے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ بنیتی ادائی الصلاۃ، تیمم یہ نماز ادا کرنے کی نیت سے اگر ہو تو یہ درست ہے، یعنی نماز کے لیے تیمم تبھی کافی ہوگا جب وہ نماز کی نیت سے کیا جائے۔ تو اگر کسی کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا تو اس کا تیمم اسلام لانے کے لیے تو درست ہے، لیکن نماز کے لیے درست نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہونے کے بعد وہ اسی تیمم سے نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس تیمم سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس تیمم سے، کسی بھی تیمم سے نماز تبھی ادا ہو سکتی ہے جب اس تیمم کو نماز ادا کرنے کی نیت سے کیا گیا ہو۔ فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ، تو کافر کا تیمم جائز نہیں ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے۔ ای لا یجوز الصلاۃ بہذا التیمم عندہما خلافا لابی یوسف، یعنی اس تیمم سے نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے طرفین علیہم الرحمہ کے نزدیک امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے خلاف۔ یعنی طرفین علیہم الرحمہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں، امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ، کہ اگر کسی کافر نے تیمم کیا ہے مسلمان ہونے کے لیے تو اس کا یہ تیمم نماز ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس تیمم سے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ابھی آگے بتائیں گے۔ خلافاً لابی یوسف، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے خلاف، فَإِنَّهُ يَشْتَرِطُ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ فِي حَقِّ جَوَازِ الصَّلَاةِ أَن يَنْوِيَ قُرْبَةً مَقْصُودَةً سواء كانت لا تصح بدون الطہارۃ كالصلاۃ او تصح كالاسلام، کیونکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک تیمم کے نماز کے جائز ہونے کے حق میں صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ قربت مقصودہ کی نیت کی جائے، تیمم کرنے والا قربت مقصودہ کی نیت کرے۔ برابر ہے کہ وہ بغیر طہارت کے درست ہوتی ہو جیسے کہ نماز ہے، یا بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہو جیسے کہ نماز ہے، یا بغیر طہارت کے درست ہوتی ہو جیسے کہ اسلام ہے۔ یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تیمم کرتا ہے تو اگر وہ تیمم قربت مقصودہ کی نیت سے کرتا ہے، وہ یعنی عبادات مقصودہ ان عبادات کو کہتے ہیں جو کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ نہیں بنتے ہیں بلکہ اصل وہی مقصود ہوتے ہیں، ٹھیک، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام، مسلمان ہونا، یہ ساری چیزیں عبادات مقصودہ میں سے ہیں۔ عبادات غیر مقصودہ ایسی عبادات کو کہتے ہیں جو کسی دوسری عبادت کے لیے ذریعہ بنتی ہیں، جیسے کہ قرآن شریف کو چھونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے۔ قرآن شریف کو چھوتے کس لیے؟ تاکہ اسے پڑھیں دیکھ کر، اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس لیے تاکہ اس میں ذکر الہی اور عبادت کریں۔ تو مسجد میں داخل ہونا اور قرآن شریف کو چھونا یہ سب عبادتیں غیر مقصودہ ہیں۔ تو اگر کوئی ان کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی اس تیمم سے۔ اگر اس کی نیت سے، قرآن شریف چھونے کے لیے یا مسجد میں داخل ہونے کی نیت سے اگر کوئی تیمم کرتا ہے تو اس تیمم سے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک نماز تو درست نہیں ہوگی، لیکن وہ تیمم جو کسی بھی عبادت مقصودہ کے لیے کی جائے، کسی بھی عبادت مقصودہ کی نیت سے تیمم کی جائے، وہ تیمم نماز کے حق میں درست ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تمام عبادات مقصودہ یہ ادا ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی نے تیمم کیا تو مسلمان ہونا یہ ایک عبادت مقصودہ ہے، یہ کسی کے تابع ہو کر کے نہیں ہے۔ تو یہ عبادت مقصودہ ہے، اور اس کے لیے جب اس نے تیمم کیا تو اگر کسی بھی عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کیا جائے تو وہ تیمم نماز کے حق میں کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کافر نے مسلمان ہونے کے لیے تیمم کیا ہے اسلام کی نیت سے تو اس کا یہ تیمم نماز کے حق میں درست ہوگا۔ یہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے۔
وعندہما قربۃ مقصودۃ لا تصح الا بالطہارۃ، اور طرفین علیہما الرحمہ کے نزدیک قربت مقصودہ بغیر طہارت کے درست نہیں ہے۔ فإن تیمم لصلاۃ الجنازۃ او لسجدۃ التلاوۃ یجوز بہذا التیمم اداء المکتوبات، تو اگر کسی نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم سے فرائض کا ادا کرنا جائز ہے۔ وإن تیمم لمس المصحف او دخول المسجد لا تصح به الصلاۃ، اور اگر قرآن شریف کو چھونے کے لیے تیمم کیا یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا تو اس کے ذریعے سے نماز درست نہیں ہے۔ یعنی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک تو یہ شرط تھی کہ کسی بھی عبادت مقصودہ کے لیے نیت کی جائے تو وہ تیمم نماز کے حق میں درست ہے۔ یعنی اگر کسی نے عبادات مقصودہ میں سے کسی کی بھی نیت کر لی تیمم کرنے وقت، بھلے ہی وہ ایسی عبادت ہی کیوں نہ ہو جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جیسے کہ مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، تو بھی اس کا تیمم جو ہے وہ نماز کے حق میں درست ہے۔ اور طرفین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے حق میں تیمم کے درست ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تیمم کسی ایسے عبادت مقصودہ کے لیے کیا جائے جو عبادت مقصودہ بغیر وضو کے درست نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے، ٹھیک ہے، اور سجدہ شکر ہے، نماز جنازہ ہے، اور 5 وقتہ جو بھی نمازیں ہیں یہ سب۔ تو ایک تو یہ کہ عبادت مقصودہ وہ ہو، عبادت غیر مقصودہ نہ ہو، اور دوسری یہ کہ وہ ایسی عبادت مقصودہ ہو جو عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے یعنی بغیر وضو کے درست نہیں ہوتی ہیں۔ یہ دونوں شرطیں ہیں تیمم کے نماز کے جائز ہونے کے حق میں صحیح ہونے کے لیے طرفین علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک صرف اتنی شرط ہے کہ جس کے لیے وہ تیمم کر رہا ہے وہ عبادت مقصودہ ہو، غیر مقصودہ نہ ہو، بس۔ اگر وہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی نیت سے اس نے تیمم کیا ہے تو وہ تیمم نماز کے جواز کے حق میں درست ہوگا، اس کے ذریعے سے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کافر نے تیمم کیا ہے اسلام لانے کے لیے، تو چونکہ اسلام لانا یہ عبادت مقصودہ ہے، لہٰذا امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک یہاں جو تیمم ہوا وہ تیمم عبادت مقصودہ کے لیے ہے، اور کوئی بھی تیمم جو عبادت مقصودہ کے لیے کیا جائے اس سے نماز جائز ہوتا ہے، لہٰذا اس تیمم سے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک نماز جائز ہوگی، نماز ادا کرنا جائز ہوگا۔ اور طرفین علیہ الرحمہ کے نزدیک ایسی عبادت مقصودہ کے لیے تیمم کرنا ضروری ہے نماز کے جائز ہونے کے حق میں جو عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کافر نے مسلمان ہونے کے لیے جو تیمم کیا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے طہارت یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو نہ کرے ایسے ہی وہ مسلمان ہو جائے، اسلام لے آئے، تو بھی یہ درست ہے اس کا اسلام لانا، ٹھیک ہے۔ تو اسلام لانے کے لیے وضو یا غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اسلام لانے کے بعد وضو کر لینا یہ مستحب ہے، تو لیکن اسلام لانے کے لیے وضو یا غسل یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اسلام لانا ایسی عبادت مقصودہ ہے جس عبادت مقصودہ کے اندر طہارت شرط نہیں ہے، جو ایسی عبادت مقصودہ نہیں ہے جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہو، بلکہ ایسی عبادت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے بھی درست ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں جو دوسری شرط تھی کہ جو عبادت مقصودہ ہے وہ ایسی ہو جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہو، یہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے طرفین علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ جو پہلی شرط ہے وہ تو پائی جا رہی ہے کہ جو عبادت ہے وہ عبادت مقصودہ ہو، جس کے لیے تیمم کیا جا رہا ہے وہ عبادت مقصودہ ہو، تو یہ تو یہاں پایا جا رہا ہے، یہ شرط یہاں پائی جا رہی ہے کہ اسلام لانے کے لیے وہ تیمم کر رہا ہے اور اسلام لانا یہ عبادت مقصودہ ہے۔ لیکن جو دوسری شرط ہے کہ وہ عبادت مقصودہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہو جو بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ والی شرط یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا نماز کے جائز ہونے کے حق میں وہ تیمم صحیح نہیں ہوگا۔
اس تیمم کے ذریعے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فَإِن تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ أَوْ لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ يَجُوزُ بِهَذَا التَّيَمُّمِ أَدَاءُ الْمَكْتُوبَاتِ. یہ تفریع کر رہے ہیں اس اپنا جو مذہب انہوں نے بیان کیا ہے، طرفین علیہ رحمہ کا جو مذہب انہوں نے بیان کیا اس پر تفریع کرتے ہیں کہ چونکہ نماز کے جائز ہونے کے حق میں تیمم کے صحیح ہونے کے لیے طرفین علیہ رحمہ کے نزدیک ایسی عبادت مقصودہ کی نیت سے تیمم کا ہونا ضروری ہے جو عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی ہیں. تو اگر کسی نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کیا تو اس تیمم کے ذریعے سے فرائض کا ادا کرنا جائز ہے. جائز اس وجہ سے کیونکہ یہاں پر دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت جو بھی ہیں یہ دونوں کے دونوں عبادت مقصودہ ہیں، عبادت غیر مقصودہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کسی کے تابع ہو کر کے یہ نہیں پائی جاتی ہیں بلکہ اصل مقصود یہی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں کی دونوں عبادت مقصودہ ہیں، لہٰذا پہلی شرط پائی گئی. اور دوسری شرط کیا ہے کہ بغیر طہارت کے درست نہ ہوتی ہے، اور یہ دونوں کے دونوں بغیر طہارت کے درست نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص ناپاک ہے یا پھر اس کا وضو نہیں ہے تو وہ نہ تو نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ سجدہ تلاوت ادا کر سکتا ہے. تو یہاں دونوں شرطیں چونکہ پائی جا رہی ہیں تو اگر ان میں سے کسی کی بھی نیت سے کسی نے تیمم کر لیا تو اس تیمم کے ذریعے سے نماز کو ادا کرنا جائز ہے، فرائض نماز ادا کرنا جائز ہے. وَإِن تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بِهِ قُرْبَةً مَقْصُودَةً. اور اگر اس نے مصحف کو چھونے کے لیے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا تو اس کے ذریعے سے نماز کا ادا کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ اس نے قربت مقصودہ کی نیت نہیں کی ہے. لیکن یحل لہ مس المصحف و دخول المسجد، لیکن اس کے لیے قرآن شریف کا چھونا اور مسجد میں داخل ہونا حلال ہے، جائز ہے. یعنی اگر کسی نے تیمم کرتے وقت قرآن شریف چھونے کی نیت کی کہ تیمم اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ قرآن شریف کا چھونا درست ہو جائے، قرآن شریف چھو سکے اس کی وجہ سے، یا پھر مسجد میں داخل ہونے کے لیے کسی پر غسل لازم تھا، جنوبی تھا، تو اس کے لیے چونکہ مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہے اور وہ پانی پر قادر نہیں تھا لہٰذا اس نے تیمم کیا اس وجہ سے تاکہ اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز ہو جائے. تو اس کا یہ تیمم کرنا یہ نماز کے جائز ہونے کے حق میں درست نہیں ہے. لہٰذا ایسے تیمم کے بعد اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز درست نہیں ہوگی. کیونکہ یہاں پر جو اس نے نیت کی ہے تیمم کرتے وقت وہ عبادت غیر مقصودہ کی ہے، عبادت مقصودہ کی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، جب عبادت غیر مقصودہ کی ہے تو یہاں پہ جو پہلی شرط تھی وہی فوت ہو گئی، اسی وجہ سے اس کی ذریعے سے نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس تیمم کے ذریعے سے قرآن شریف کو چھونا اور ایسے ہی مسجد میں داخل ہونا یہ دونوں کے دونوں جائز ہے. کیونکہ اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ کے درمیان یہ بات اتفاقی ہے کہ جس چیز کے لیے تیمم کیا جائے گا وہ چیز اس تیمم کے ذریعے سے جائز ہو جاتی ہے. کسی نے اگر مس مصحف کے لیے تیمم کیا تو مس مصحف جائز ہو جائے گا اس تیمم سے. مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا تو مسجد میں داخل ہونا جائز ہے. نماز ادا کرنے کے لیے تیمم کیا تو نماز ادا کرنا جائز ہے. ایسے ہی یہ اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ جس چیز کے لیے تیمم کیا جائے وہ چیز اس تیمم کے ذریعے سے درست ہوتی ہے. لہٰذا اگر کسی نے مس مصحف کے لیے تیمم کیا تو مس مصحف جائز ہے، اور ایسے ہی مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کیا تو مسجد میں داخل ہونا بھی جائز ہے. لہٰذا وضوءہ بلا نیت، اور اس کا وضو بغیر نیت کے جائز ہے. یعنی کافر کا وضو بغیر نیت کے جائز ہے. حتیٰ ان توضأ بلا نیت فاسلم، یہاں تک کہ اگر اس نے وضو کیا بغیر نیت کے فاسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، جاز صلاتہ بہذا الوضوء خلافا للشافعی، تو اس وضو سے نماز ادا کرنا جائز ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف. یعنی کافر کا وضو بغیر نیت کے بھی درست ہے. جب بغیر نیت کے درست ہے تو نیت کے ساتھ بدرجہ اولا درست ہوگا. اور درست ہونے کا مطلب یہی ہے
کہ اس وضو کے ذریعے سے نماز وغیرہ ادا کرنا جائز ہے۔ حتیٰ ان توضع بلا نیت فاسلم جاز صلاتہ بہذا الوضوء۔ تفریح کر رہے ہیں اسی مسئلے پر کہ اگر کسی کافر نے وضو کر لیا بغیر نیت کے، پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آیا، تو اس وضو سے جو اس نے بغیر نیت کے اسلام لانے سے پہلے کیا تھا، اسی وضو سے نماز ادا کرنا اب جائز ہے اس کے لیے۔ یہ مسئلہ امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر کسی کافر نے وضو کیا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، بغیر نیت کے کرے یا نیت کے ساتھ کرے۔ بغیر نیت کے تو اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک نیت شرط ہے وضو کے اندر، اور نیت کے ساتھ اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ کافر کی نیت لغو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کا مکلف ہے ہی نہیں۔ اس کی نیت تب درست ہوگی جب وہ مسلمان ہوگا، تو اس کی نیت ہی درست نہیں ہے، گویا اس نے نیت کی ہی نہیں، تو ہر حال میں وہ نیت کرے یا نہ کرے، دونوں ہی صورتوں میں مطلب یہی ہوگا کہ اس نے نیت نہیں کی۔ جب ایسا ہے اور بغیر نیت کے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وضو درست نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کافر کا وضو یہ درست نہیں ہوگا، نیت کرے یا نہ کرے۔ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى مَسْأَلَةِ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ، اور یہ بنا کرتے ہوئے ہے نیت کے مسئلے پر وضو کے اندر، یعنی وضو کے اندر جو نیت کا مسئلہ ہے جس کے اندر احناف و شوافع کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے، اسی اختلاف کی وجہ سے یہ بھی اختلاف ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا وضو درست ہے اور ان کے نزدیک وضو درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں بغیر نیت کے وضو درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کافر نے وضو کیا ہے تو اس نے بغیر نیت کے ہی وضو کیا ہے، نیت کرے یا نہ کرے، دونوں ہی صورتوں میں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بغیر نیت کے وضو درست نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ فَأَسْلَمَ فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ أَيْضًا، اور اگر اس نے نیت کے ساتھ وضو کیا پھر اس کے بعد وہ اسلام لایا تو بھی اختلاف ثابت ہے۔ لِأَنَّ نِيَّةَ الْكَافِرِ لَغْوٌ لِعَدْمِ الْأَهْلِيَّةِ، کیونکہ کافر کا نیت کرنا لغو ہے اہلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اہلیت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ نماز ادا کرنے کے لیے یا قرآن شریف پڑھنے کے لیے یا اس کو چھونے کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ اس کا اہل ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے۔ جب اس کا اہل نہیں ہے تو نیت کرنا بھی اس کے لیے لغو ہے۔ تو اگر کافر نے نیت کی وضو کرتے وقت تو اس کا نیت کرنا لغو ہے کیونکہ وہ نماز کی اہلیت ہی نہیں رکھتا ہے، لہٰذا نماز کے لیے اس کا نیت کرنا بھی بیکار ہے۔ پھر اس کا نیت کرنا بیکار ہے تو گویا اس نے نیت کی ہی نہیں، وہ نیت کرے یا نہ کرے دونوں برابر ہیں۔ اسی وجہ سے اگر وہ نیت کے ساتھ بھی وضو کرے اور پھر اس کے بعد مسلمان ہو جائے تو بھی امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے کافر کے لیے، اور ہمارے یہاں ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں بغیر نیت کے وضو درست ہے اور ان کے یہاں بغیر نیت کے وضو درست نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ بِلَا نِيَّةٍ مُبَالَغَةً فَيَصِحُّ وُضُوءُ الْكَافِرِ بِمَعَ النِّيَّةِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، اور ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وَيَصِحُّ وُضُوءُهُ بِلَا نِيَّةٍ، بلا نیتٍ کا لفظ استعمال کیا مبالغے کے طریقے پر، تو کافر کا وضو نیت کے ساتھ بدرجہ اولا درست ہوگا۔ یعنی ماتن علیہ رحمہ نے بلا نیتٍ کہا ہے، بن نیتی نہیں کہا کہ کافر اگر نیت کے ساتھ کرے تو اس کا وضو درست ہے۔ بلا نیتٍ اس وجہ سے کہا تاکہ یہ دونوں کا فائدہ دیتے، اگر نیت کے ساتھ کرے تو بھی اور بغیر نیت کے کرے تو بھی، کیونکہ اگر بغیر نیت کے ہی اس کا وضو درست ہو رہا ہے تو نیت کے ساتھ بدرجہ اولا درست ہوگا، اور اگر یہ کہتے بن نیتی تو پھر الگ سے اس بات کی وضاحت کرنی پڑتی کہ بلا نیت یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور جب بلا نیت کہہ دیا تو اس سے دونوں سمجھ میں آ گئی کہ بلا نیت ہو یا بن نیت ہو دونوں ہی صورتوں میں اس کا وضو درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلا نیت مبالغے کے طریقے پر کہا تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ نیت کے ساتھ بدرجہ اولا اس کا وضو درست ہے۔ وَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ اتفاقاً، اور وقت کے اندر تیمم درست ہوتا ہے بالاتفاق، یعنی اگر کسی نے کسی بھی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر تیمم کر لینا اس نماز کے لیے یہ جائز ہے سب کے نزدیک، احناف و شوافع دونوں کے نزدیک،
ٹھیک ہے. اور اگر وقت کے بعد وقت سے پہلے کرتا ہے یعنی ابھی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اس سے پہلے ہی وہ تیمم کر دے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وقبلہ، اور اس سے پہلے خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف. یعنی ہمارے نزدیک اگر وقت کے شروع ہونے سے پہلے بھی کوئی تیمم کر لے تو بھی اس کا تیمم کرنا درست ہے، اور اس تیمم کے ذریعے سے جس نماز کا وقت ابھی آنے والا ہے وہ نماز درست ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وقت سے پہلے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وقت کے اندر اگر وقت شروع ہو چکا ہے تو دونوں کے نزدیک تیمم کرنا جائز ہے، لیکن وقت سے پہلے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے. فلا يجوز به الصلاة في اول الوقت عنده، تو اس کے ذریعے سے اول وقت میں نماز ادا کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. یعنی وہ تیمم جو اس نے وقت سے پہلے کیا ہے اس تیمم سے اگر وقت کے شروع ہونے کے بعد اول وقت میں بھی وہ اگر نماز ادا کرنا چاہے تو وہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے. جو دوسرا نسخہ ہے اس کے اندر صرف یہ کہا ہے کہ فلا يجوز به الصلاة الا فی الوقت عنده. ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے سے نماز ادا کرنا صرف وقت کے اندر ہی جائز ہے. یعنی اگر کسی نے جس وقت کے اندر جس نماز کا ابھی وقت چل رہا ہے اس وقت اس نے اگر تیمم کیا تو اسی وقت کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد جو وقت آئے گا اس کے لیے الگ سے تیمم کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. جس نماز کا ابھی وقت چل رہا ہے جس وقت اس نے تیمم کیا اسی نماز کو وہ اس تیمم سے ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد والے وقت کی جو نماز ہے اس کو وہ اس سے نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ وقت شروع ہونے سے پہلے تیمم جو کیا ہے وہ تیمم اب اس نماز کے لیے درست نہیں ہے. هذا بناء على ما عرف في اصول الفقه ان التراب خلف ضروری للماء عنده وعندنا خلف مطلق. یہ بنا کرتے ہوئے ہے اس مسئلے پر جو اصول فقہ میں مشہور ہے کہ مٹی یہ خلف ضروری ہے پانی کا، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک، اور ہمارے نزدیک خلف مطلق ہے. اس سلسلے میں حناف و شوافع کا اتفاق ہے کہ مٹی جو ہے وہ پانی کا خلیفہ ہے، جس طرح تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے ویسے ہی. لیکن اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ خلیفہ ہے تو کیسا خلیفہ ہے، خلف ضروری ہے یا پھر خلف مطلق ہے. خلف ضروری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر تک خلیفہ ہونے کی ضرورت پائی جا رہی ہے اس وقت تک وہ درست ہو اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائے. کہ خلیفہ ہونا اس وقت تک اس کا درست ہو اور اس کے بعد اس کا خلیفہ ہونا یہ درست نہ ہو. اور خلف مطلق ہونے کا یہ ہے مطلب کہ مکمل طور پر وہ خلیفہ ہو جب تک اس کا خلیفہ ہونا درست ہو. یعنی جب تک اصل پر قدرت حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ خلیفہ ہونا درست ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن پہلی والی صورت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک خلیفہ کی ضرورت ہو تب تک وہ خلیفہ ہوگا. اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے کہ اگر کسی نے نماز کے لیے مٹی سے تیمم کیا مٹی سے، اور تو اس کا یہ تیمم کرنا جو نماز ابھی اس کے لیے ضروری ہے اس کے لیے درست ہے، لیکن اس کے بعد جو نماز آئے گی جو بھی اس پر ضروری نہیں ہے اس کے لیے وہ تیمم یہ درست نہیں ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک. کیونکہ جو خلیفہ بنا ہے وہ خلف ضروری ہے. خلف ضروری ہے تو جتنے کی ضرورت ہے اتنی دیر تک ہی وہ خلیفہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کا خلیفہ ہونا یہ درست نہیں ہے. اور ضرورت کی اتنی دیر تک ہے جب تک وہ نماز ادا نہ ہو جائے جس نماز کا ابھی وقت چل رہا ہے. چونکہ پانی پر وہ قادر نہیں ہے اور پانی پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر سکتا ہے، اور نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. لہذا اگر وہ تیمم نہیں کرتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا اور جو فرضیت ہے اس کی جو نماز ہے وہ قضا ہو جائے گی. تو اپنے ذمے سے فرضیت کو یہاں پر ساقط کرنا ضروری ہے کہ نماز جو ادا کرنا مجھ پر لازم ہے وہ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ مجھ سے ساقط ہو جائے وہ فرضیت، اور اس کے لیے نماز کو ادا کی جائے گی تاکہ وہ فرضیت جو اس کے اوپر ہے وہ ساقط ہو جائے. تو نماز فرضیت کو ساقط کرانا اپنے ذمے سے یہ یہاں پر ضرورت ہے، اور وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے محض اس وقت کے نماز کے ادا کر لینے سے. کیونکہ ابھی جس نماز کا وقت ہے
اسی نماز کو اپنے ذمے سے ساقط کرانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو وقت آئے گا اس وقت پھر اس نماز کو اپنے ذمے سے ساقط کرانا جائز ہوگا۔ ابھی اس کے لیے ابھی ضروری نہیں ہے کہ ابھی بھی اسی نماز کو ہم ساقط کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ابھی وضو کر لیتا ہے تو آگے جس نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے وہ نماز پڑھنا بھی اس کے لیے درست ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نماز کو اپنے ذمے سے ساقط کرانا یہ جب وہ وقت شروع ہوگا تب یہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وقت سے پہلے کسی نے تیمم کیا ہے تو جس نماز کا ابھی وقت ہے اس نماز کو اپنے ذمے سے ساقط کرانا ضروری ہے، تو وہی نماز اس تیمم کے ذریعے سے درست ہوگی۔ جیسے ہی وہ اس نماز کو ادا کر لیتا ہے تو اس کے ذمے سے جو فرضیت تھی وہ ساقط ہو گئی، اور لہٰذا جو ضرورت تھی اس کے لیے تیمم کرنے کے لیے جو ضرورت تھی وہ ضرورت اب ختم ہو چکی کہ اپنے ذمے سے نماز کی فرضیت کو ساقط کرانا ہے، تو وہ جو فرضیت تھی وہ اب ساقط ہو گئی، لہٰذا ضرورت اب ختم۔ جیسے ہی ضرورت ختم ویسے ہی یہ تیمم بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ تیمم خلیفہ بنا تھا وضو کا ضرورت کے طریقے پر، ضرورت تھی اس وجہ سے خلیفہ بنا تھا، اب ضرورت نہیں ہے تو اس کا خلیفہ ہونا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا جو تیمم اس نے کیا تھا وہ تیمم اب ٹوٹ گیا، اور اس تیمم کے ذریعے سے اب وہ کچھ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہی ہے خلف ضروری ہونے کا مطلب ہے، اور خلف مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وضو ہے بالکل ویسے ہی یہ تیمم بھی ہو، جس طرح مکمل طہارت کا فائدہ وضو دیتا ہے ویسے ہی مکمل طہارت کا فائدہ تیمم بھی دے۔ خلف مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک وضو کر کے ہم جتنی نمازیں ادا کرنا چاہیں اتنی نمازیں کر سکیں، وقت کے اندر ادا کرنا چاہیں تو وقت کے اندر کر سکیں، جس وقت ہم نے وضو کیا ہے اس وقت کے بعد والی نماز کو وقت شروع ہونے کے بعد اگر ادا کرنا چاہیں تو اس وقت ادا کر سکیں۔ تو ایک وضو سے جب تک وضو نہ ٹوٹے تب تک ہم جتنی نمازیں ادا کرنا چاہیں جس وقت میں ادا کرنا چاہیں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی تیمم بھی یہ وضو کا خلیفہ ہے، اور یہ خلیفہ جو ہے وہ مطلق خلیفہ ہے، یعنی کامل خلیفہ ہے، لہٰذا جس طرح وضو سے ہم جتنی نمازیں ادا کرنا چاہیں اتنی کر سکتے ہیں ویسے ہی تیمم سے بھی جتنی نمازیں ہم ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور وقت سے پہلے اگر ہم وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جس طرح ہم وقت سے پہلے وضو کر سکتے ہیں ویسے ہی تیمم بھی ہم وقت سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہے خلف ضروری اور خلف مطلق ہونے کے درمیان میں۔ خلف ضروری کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت بھر وہ خلیفہ ہو، جب تک ضرورت پائی جا رہی ہے تب تک وہ خلیفہ ہو، تب تک اس کا خلیفہ ہونا درست ہو، جیسے ہی ضرورت ختم تب بھی ویسے ہی اس کا خلیفہ ہونا یہ ختم۔ اور خلف مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اصل پر قدرت حاصل نہ ہو جائے تب تک اس کا خلیفہ ہونا یہ درست ہو، ٹھیک ہے، اور جس طرح اصل ہے ویسے ہی یہ خلیفہ بھی ہو، یعنی جو ثمرہ ہوتا ہے اصل کا وہی ثمرہ خلیفہ کا بھی ہو، کہ وضو کے ذریعے سے جس طرح جتنی نمازیں ادا کرنا چاہے اتنی کر سکتے ہیں ویسے ہی تیمم سے بھی جتنی نمازیں ادا کرنا چاہیں اتنی کر سکتے ہیں۔ یہ خلف مطلق کا مطلب یہ ہے۔ ففی اناءین طاہر و نجس یجوز التیمم عندنا خلافا لہو، تو دو برتنوں کی صورت میں ایک پاک اور دوسرا ناپاک ہمارے نزدیک تیمم کرنا جائز ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف۔ یعنی اگر دو برتن ہیں اور دو برتنوں میں پانی ہے اور ان میں سے ایک برتن میں جو پانی ہے وہ پاک ہے اور دوسرے میں ناپاک ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کس برتن کا پانی پاک ہے اور کس برتن کا پانی ناپاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ کسی ایک برتن کا پانی پاک ہے۔ تو ہمارے نزدیک جب ایسا ہے کہ کسی ایک برتن کا پانی جو ہے وہ ناپاک ہے اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کس برتن کا پانی ناپاک ہے، لہٰذا اگر ہم ان میں سے کسی ایک سے وضو کرتے ہیں تو ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جو وضو کیا ہے وہ درست تو ہوا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو پانی استعمال کیا ہے وہ ناپاک ہو، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں یقین کے ساتھ یہ پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر گویا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ ہمیں پاک پانی پر قدرت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سا پانی پاک ہے۔ اور جو پانی کا خلیفہ مٹی ہے وہ یقین کے ساتھ پاک مٹی موجود ہے، اور اگر ہم مٹی سے طہارت کرتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ طہارت اس سے ہو جائے گی،
ٹھیک ہے. تو پانی سے اگر ہم کرتے ہیں تو یہ یقین کے طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نے ناپاک پانی سے وضو کر لیا ہو. لہٰذا یہاں پہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پانی پر قدرت حاصل نہیں ہے. اور مٹی سے اگر کرتے ہیں تو یہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو وضو کیا ہے وہ وضو درست ہے، کیونکہ جس مٹی سے کیا وہ پاک ہے، پاک مٹی وہاں پہ موجود ہے. لہٰذا جو تیمم کریں گے وہ درست ہوگا، اور جو اس سے وضو کرتے ہیں وہ درست نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے درست نہ ہو. تو اسی وجہ سے جب تیمم جو ہے اور مٹی جو ہے یہ پانی کا مکمل خلیفہ مطلق ہے، تو وہاں پر اس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہوگا، کیونکہ جس طرح پانی سے مکمل پاکی حاصل ہو سکتی ہے ویسے ہی مٹی سے بھی مکمل پاکی حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر ہم پانی سے حاصل کرتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وضو ہوا یا نہیں ہوا، لیکن مٹی سے اگر کرتے ہیں تو یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تیمم ہو گیا اور پاکی حاصل ہو گئی ہے. اسی وجہ سے یہاں پر ہمارے یہاں تیمم کرنا یہ درست ہے، اور اس پانی کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. واجب ہے یہاں پر تیمم کرنا ہمارے یہاں. اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، وہ اس مسئلے میں ہمارے خلاف ہیں. اور وجہ ان کی یہ ہے کہ یہ یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں پاک پانی ہے، اور جب تک پاک پانی موجود ہو تب تک مٹی کی طرف نہیں جائیں گے، اور مٹی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا جب تک پاک پانی موجود ہو. لہٰذا ان میں سے کسی ایک پانی کو ہم استعمال کریں گے، لیکن اس کے لیے تحری کریں گے، غور و فکر کریں گے. غور و فکر کرنے کے بعد جس پانی پر دل جم جائے اس پانی کو استعمال کر لیں گے وضو کرنے کے لیے، اور اسی سے وضو کریں گے. یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے. وقولہ التراب طہور المسلم ولو الی 10 حجج یؤید ما قلنا. مٹی یہ مسلمان کا طہور ہے، پاک کرنے والا ہے، اگرچہ 10 سال تک ہی کیوں نہ ہو. یہ تائید کرتا ہے اس کی جو ہم نے کہا. یعنی اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے کہ مٹی جو ہے یہ حدث کو دور کرتا ہے، خلف ضروری نہیں بلکہ خلف مطلق ہے. جس طرح وضو سے حدث دور ہو جاتا ہے ویسے ہی تیمم سے بھی، اور مٹی کے استعمال سے بھی، مٹی سے تیمم کرنے سے بھی حدث دور ہو جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ حضور نے فرمایا طہور المسلم، لفظ طہور کا استعمال کیا. طہور کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے والا. تو مٹی جو ہے یہ پاک کرنے والا ہے، مطلب جو ناپاکی حدث کی وجہ سے آتی ہے اس کو دور کرنے والا ہے. لہذا اس سے پتہ چلا کہ مٹی جو ہے وہ یہ خلف مطلق ہے، خلف ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر خلف ضروری ہوتا تو اس کی وجہ سے صرف فرضیت کو ساقط کرنے کے لیے تیمم ہوتا. اور یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ طہور المسلم، پاک کرنا، مطلب یہ جس طرح وضو جو ہے اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے اور وضو پاک کر دیتا ہے مسلم کو، ویسے ہی مٹی بھی پاک کرتا ہے. اور پاک کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب تک دوبارہ ناپاکی نہ آ جائے تب تک وہ پاکی اس کے ذریعے سے جو پاکی حاصل کی گئی ہے وہ پائی جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ ناپاکی آئے گی تبھی یہ پاکی ختم ہوگی، ورنہ نہیں. اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خلف ضروری نہیں ہے. کیونکہ اگر خلف ضروری کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی ضرورت ختم ہو گئی اب وہ تیمم ختم. اور اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تک کوئی حدث لاحق نہ ہو جائے یا پانی پر قدرت حاصل نہ ہو جائے تب تک وہ تیمم باقی ہے، کیونکہ وہ طہور ہے. تو یہ حدیث یہ تائید کرتی ہے اس کی جو ہم نے کہا ہے، یعنی خلف مطلق ہونے کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل ہے. لہٰذا یہ جو احناف کا قول ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. وبعد طلبه من رفیق له ماء منعه، اور اس سے طلب کرنے کے بعد